محرم کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ یوم عاشورہ کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا ریلیونس ہے؟ کیا اس دن کوئی خاص حکم ہے؟ دیکھیے، عاشورہ کو لے کر لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ یا یوم عاشورہ کا تعلق خاص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ عاشورہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے 10th، یعنی 10واں۔ تو عاشورہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے محرم کا 10واں دن۔ تو حدیثوں سے اور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا رواج عربوں میں پہلے سے ہی تھا، یعنی ایون بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام، اسلام کے ایڈونٹ سے پہلے بھی ایک رواج تھا۔ تو اس رواج کے پیچھے اور اس سلسلے کے پیچھے کئی چیزیں شامل ہیں۔ مثلا ایک رواج سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے وہ لوگ تھے اور حج کے درمیان روزے کا ایک سلسلہ قائم تھا، تو وہ بگڑے ہوئے روپ میں کسی نہ کسی طرح وہ چلا رہا تھا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی ماؤنٹین پر جو آ کر رکی، تو وہ 10 محرم کو رکی، اور پھر نوح علیہ السلام اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، یا انہوں نے روزہ رکھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جو رمضان کے مہینے کا روزہ آیا، اب اسلام آیا، تو اسلام آنے کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ پہلے ہی دن سے پیغمبر اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام احکام کو نہیں اتار دیا، تو رفتہ رفتہ احکام اور کمانڈمنٹس آئیں، یعنی اوبلیگیٹری کمانڈمنٹس گریجول طریقے سے آئے۔ تو پروفٹ آف اسلام بھی 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، اور مسلمانوں کو بھی کہا تھا کہ تم لوگ روزہ رکھو۔ پھر جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا، تو عاشورہ کے روزے کی اہمیت ختم ہو گئی۔ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ پیغمبر اسلام جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، تو وہاں معلوم ہوا کہ یہ یہودی جو ہیں 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ روزہ دراصل موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دن جو نجات ملی تھی، اسی کی یاد میں اور اسی کے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو جب معلوم ہوا، تو آپ نے اپنے فالوورز کو کہا کہ ہمارا حق موسیٰ پر زیادہ ہے، تو پھر ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اس میں ایک حکم آپ نے دیا کہ چونکہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے سملرٹی نہ ہو۔ تو سملرٹی نہ ہو تو آپ نے کہا کہ 9 یا 10 یا پھر 10 یا 11 کو روزہ رکھ لو، یعنی ایک تو 10 کو، اور ان سے ڈفرنس پیدا ہو جائے، عبادت میں یکسانیت نہ لگے کہ جیسے وہ عبادت کر رہے ہیں ہم بھی۔ چونکہ وہ دور اول کا فیس تھا، تو آپ نے کہا 9 کو بھی روزہ رکھ لو اور 10 کو بھی۔ تو یہ معاملہ ہے روزے کا، 10 محرم کے روزے کا۔ اور پھر تاریخ سے معلوم ہے کہ اسی 10 محرم میں بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ لیکن عاشورہ کے دن کی اہمیت پہلے سے ہی قائم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر بعد کے زمانے میں اس دن شیعہ حضرات بھی اس دن کا اہتمام کرنے لگے اپنے طریقے سے، اور پھر بہت ساری چیزیں بھی ایجاد ہوئیں۔ لیکن جہاں تک اوورآل اسلامی پرسپیکٹیو ہے، وہ وہی روزہ سے اور ان واقعات سے کنیکٹڈ ہے۔
عاشورہ کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت روایتوں میں آئی ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کچھ چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جیسے 4 چیزوں کو آپ نہیں چھوڑتے تھے، ان میں سے تھا یوم عاشورہ کا روزہ، پھر ذی الحجہ کے جو 10 دن کا روزہ ہوتا ہے، 1 سے 10 تاریخ تک کے درمیان روزہ، وہ روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے، پھر ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، تو وہ آپ نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، فرض نماز کے علاوہ کون سی نماز افضل ترین نماز ہے، اور رمضان کے روزے کے علاوہ کون سا روزہ افضل ترین روزہ ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ فرض نماز یعنی اوبلیگیٹری پریئر کے علاوہ مڈ نائٹ میں یا مڈل نائٹ میں یعنی تہجد کی نماز، ان نمازوں کے بعد افضل ترین نماز ہے، یعنی فرض نماز کے بعد۔ اور رمضان کے روزے کے علاوہ محرم کا روزہ، جسے ہم یوم عاشورہ کا روزہ بھی کہتے ہیں، تو وہ روزہ افضل ترین روزہ ہے۔ تو جس کو موقع مل جائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر اس روزے کی اہمیت اس طرح سے نہیں رہ گئی۔ تو پھر روایت یہ ہے کہ جن لوگوں کی خواہش ہوئی انہوں نے روزہ رکھا، اور جن لوگوں کی خواہش نہیں ہوئی انہوں نے یوم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا۔ لیکن بہرحال روایتوں میں اس دن کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ تو یہ ہے یوم عاشورہ۔